صدا یا حسین سب کا مرحبا یا حسین اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کا مرحبا یا حسین کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں فاطمہ ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ کرب و بلا سے آواز آئی لوگ یا حسین میرے حسین کا ہے کہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کہ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں وہ کارخانہ میرے حسین کا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ ہمارے موسم مہمان مقرر حضرات اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور پہلی نشست کا آغاز اختتام ہو چکا ہے، دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ سائیں سرور نواز ہوگی برادری محترم محمد علی سمو سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اسٹیج سے کی فرائض سر انجام دیں۔ اور محمد وآل محمد بلند سلوات بابا نے بلند سلوات حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو کیا مان لو خود معین الدین نے کہا خود معین الدین نے کہا کیا حسین کو ہی دین مان لو حسین کو ہی دین مان لو
حسین بن حسین مان لو نعرہ حیدری، حاکم وہ ساری جنتیں، حاکم وہ ساری جنتیں، حسین کی زمین مان لو، حسین کی زمین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ کرسچن کمیونٹی اسکالر ریورنڈ ڈاکٹر ڈینیل فیاض صاحب جن تھے تو وہ چند पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि मौला हुसैन जे हवाले सां। ऐं उन खां पहिरीं इहा गुज़ारिश कंदुसि असांजो एज़ाज़ी महिमान सैयद पीर सैयद अली शाह राशदी चेयरमैन क़ौमी अमन कमेटी बराए बैन अल मज़ाहिब हमांगी हू त वो स्टेज ते अचनि ऐं पंहिंजी नशिस्त ते ॾियनि। मैं बड़े अदब से तमाम मुल्तज़मीन जिन्होंने इस सेमिनार का आगाज़ किया है यौम हुसैन के नाम से दिल की गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ। मैं थोड़ा सा बयान करूँगा सामी मज़हब के बारे में और फिर ज़बूर शरीफ इन मज़हब के बारे में क्या फरमाती है और उसके बाद मसीहों का करबला से ताल्लुक और उसके बाद मैं अपने ख़यालात को इख्तिताम पज़ीर करूँगा। तीन मज़हब सामी मज़हब कहलाते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज़म। और तीनों मज़हब का आपस में गहरा ताल्लुक है। तीनों मज़हब के ताल्लुक से अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जनाब हज़ूर मसीह का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है और मैं उस आयत को पढ़ने की जसारत करता हूँ, वही सब न मरियम अल बय्यनाते व आयदनहु बिरूहिल कुद्स। जनाब हज़रत मसीह की पैदाइश का जिक्र कुरान मजीद में है, तो इसका मतलब है कि हमारा एक दूसरे से ताल्लुक गहरा है। ये मैं तो ये कहूँगा कि ये सेमिनार हैदर करार वजहुल्लाह का सेमिनार है आज। और जिसके शहजादे का नाम हुसैन है और इसलिए इसकी थीम यौम हुसैन के नाम से आज याद की जा रही है। जौन की शहादत करबला के अंदर एक बड़ी हैसियत रखती है, ताल्लुक रखती है, एक रिश्ता रखती है। शहादतें ऐसे इंसान नहीं ले लेते, जब वजूद का रूह से गहरा ताल्लुक होता है तो फिर शहादतें इंसान खुद मांगता है और जान करबला के अंदर शहीद हुआ। वहां पर उस प्रीस्ट को दुआएं मिलती हैं। एक बात पर कुछ लोग मुत्तफिक नहीं होते, लेकिन मैं तवारीख के उस ज़ायने के अंदर कहना चाहता हूं
یہ جو بلیک میں نے پہنا ہوا ہے اس کو سنچور کہتے ہیں. جو بشپ ہوتے ہیں وہ پرپل کلر کا سنچور پہنتے ہیں اور جو ڈینز ہوتے ہیں وہ بلیک کلر کا سنچور پہنتے ہیں. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جب بی بی زینب علیہ السلام کے سر مبارک سے چادر اتری تو اس پریسٹ سے برداشت نہیں ہوا، غیرت، اس نے اس سنچور کو پھاڑا اور بی بی کے سر مبارک پر رکھ دیا. اور آپ کے بی بی زینب علیہ السلام کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور کہا اے خدا کے بندے، جب جب تو دعائیں کرے گا تیری دعائیں بارگاہ اقدس میں قبول ہوگی. میرا تعلق ہے کربلا سے، اس تعلق کو کوئی توڑ نہیں سکتا. حسین کیا ہے یہ محمد مصطفیٰ سے پوچھو. محمد مصطفیٰ سے پوچھو حسین کیا ہے. جب حسین آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں نماز میں تو پیغام کیا ہے؟ سجدے طویل کر دو. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید کربلا نہیں دیکھا. چند لوگ ہوں گے جنہوں نے کربلا دیکھا ہے. میں نے کربلا دیکھا بھی ہے اور میں نے کربلا کو محسوس بھی کیا ہے. بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. حیدرآباد جو معروف مرکبت خواہ سید مہر علی شاہ حسین قلب ہے جان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نہ ڈھونڈیے ہے کہاں، نہ ڈھونڈیے ہے کہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. علی کے تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی، علی کے تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی. پڑھا تھا کس نے کہاں، پڑھا تھا کس نے کہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پتہ خدا کا بتاتے نگر آل نبی، پتہ خدا کا بتاتے گر آل نبی. ازاں میں ہوگا کہاں، ازاں میں ہوگا کہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نہ ڈھونڈیے ہے کہاں، نہ ڈھونڈیے ہے کہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سلوات. برادر اہل سنت جو مفتی نوید حسین فریدی الازہری
नाज़िम आला जामिया तलीमात मोहम्मदिया फुलेरी हैदराबाद सां ताल्लुक़ थियनि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। और मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो किसी को तो बस या हुसैन कहो, परखना हो किसी को तो बस या हुसैन कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। रसूल नाना बाबा अलीए, रसूल नाना बाबा अलीए, हजे भी पूछना है हुसैन कीए। रसूल नाना बाबा अलीए, हजे भी पूछना है हुसैन कीए। हुसैन दी अम्मा नबी दी धीए, हजे भी पूछना है हुसैन कीए। अब जो माइंड के डॉक्टर हैं उनके पास चले जाना, कहते हैं इंसान को हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमान ने भी इस बात को नकल किया। कहते हैं इंसान बोलना 2 साल की उम्र में सीख जाता है, गुफ्तगू करना कलाम करना 2 साल की उम्र में, और फिर आखिरी उम्र तक बोलता रहता है। कब कहाँ क्या बोलना है ये हुसैन ही सिखाता है। जो दौरे तबलीग है नबी करीम अलैहिस्सलाम का, अंदाज़े नबूवत है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हमें दरे हुसैन से मिलता है। किसी की बात को सुना कैसे जाए, किसी को समझाया कैसे जाए, कहाँ पर झुकना है, कहाँ पर सामने डटना है, ये हमें हुसैन से मिलता है। और सलामती का गहरा बनाए। और जो ये कोशिश है बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से इसको परवान चढ़ाए अल्लाह ताला, और सारे आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। किबला अल्लामा हैदर जवादी साहब के दस्तबदर साहब इस्तदा कंदुसि त वो अचनि ऐं पंहिंजे बसीरत अफ़रोज़ जुमलनि सां पंहिंजे बसीरत अफ़रोज़ तक़रीर सां असांखे नवाज़े। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वतहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सय्यदुश शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, अला तरौना अन्नल हक़्क़ ला युअमलु बिहि वल बातिल ला युतनहा अन्हु लियरग़िबल मुअमिनु लिक़ाअ रब्बिही मुहिब्बा। सलवात व मुहम्मद व आले मुहम्मद। ब्रदरान ईमानी, मैं इस पाकीज़ा मजलिस में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ।
عنوان اس پروگرام کا اوپر ایک بہت اچھے الفاظ میں ہے، بین المسالک و بین المذاہب ہم آہنگی۔ اچھا نہیں لگا آپ کو یہ پروگرام؟ اچھا لگا ہے تو صلوات پڑھیں اس پہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں انا و علی ابواہ سے، اب توجہ دینا میری طرف، انا و علی ابواہ هذه الامہ، اس امت کے بابا امت میں اور علی ہے۔ اس کو عنوان دیا گیا ہے یوم حسین۔ تو یوم حسین، یہ حسین شیعوں کا ہے، سنیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، کس کا ہے؟ نہیں، سب کا نہیں ہے، انسان کا ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ حسینی ہے۔ امام سجاد لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کہتے ہیں انا ابن مکہ والمدینہ۔ مجھے پہچانتے ہو لوگوں؟ پتہ ہے کون ہوں میں؟ ارے مکہ مدینہ ہماری وجہ سے تو بنا ہے۔ انا ابن زمزم و صفا، یہ زمزم صفا تو ہماری برکتوں سے ہے۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ وہ انا ابن میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے جنازے کو کربلا میں پامال کر دیا گیا۔ کیسے بتاتے ہیں کہ یہ تم لوگ کس خواب خیال میں ہو کہ یزید آگے بیٹھا ہے اور اس کو تم مان رہے ہو؟ توجہ ہے نہیں کہ ایک بیٹا ہونا اور چیز ہے۔ توجہ، اب فرزند زہرا، فرزند پیغمبر ہونے کی حیثیت سے نہیں گئے تھے، فرزند علی کی حیثیت سے نہیں گئے تھے، امام ہونے کی حیثیت سے نہیں گئے تھے، بلکہ ایک مومن کی حیثیت سے گئے تھے تاکہ مومن قیامت تک اپنا فرض سمجھ سکے۔ پتہ نہیں میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا، بہرحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدق اللہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ انسپریشن بہت ہی اہم شے ہوتی ہے۔ کسی چیز سے انسپائرڈ ہونا اچھے انسان کی علامت ہے۔ بین المذاہب و بین المسالک ہم آہنگی کو لے کر یوم حسین علیہ السلام کا انعقاد ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں عباس مرتضائی کی قیادت میں کچھ نوجوانوں نے کیا۔ ان کے لیے درود و سلام پڑھیں بابا سے پہلے۔ اور مجھے اس سے کئی مرتبہ خطابت کا شرف حاصل ہوا۔ علامہ ذکی واقعی اس میں تشریف لاتے رہے۔
وہی انسپریشن ڈسٹرکٹ جامشورو تک پہنچی۔ اس سے پہلے کہ میں شیعان حیدر کرار کو مبارکباد پیش کروں، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی سید البطحہ، سردار مکہ، کلید بردار کعبہ، متولی خانہ خدا، نکاح خان مصطفیٰ، سیدنا و مولانا، مرشدنا و آقانا، ملجانا و مأوانا حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اس شعبان میں چمن ابو طالب میں بہار آ گئی، اور ایسی بہار آئی۔ شعبان کا معنی ہے کونپلے پھوٹنے کا مہینہ۔ علامہ تشریف فرما ہے، کونپلے پھوٹ رہی ہیں، کہیں عباس آ رہے ہیں، کہیں علی اصغر آ رہے ہیں، اور آج حضرت علی اکبر بھی تشریف لے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین۔ میں دعا کروں گا کہ پروردگار آپ کو اس عمل پر جو آج ہوا ہے اس پر آپ کو مستقیم فرمائے، آپ استقامت کے ساتھ ایسے پروگرامز کرتے رہیں۔ بس یہ 4 مصرع 2 اشعار پڑھوں گا اور اپنی جگہ لوں گا مولا حسین کو مخاطب کر کے، اپنے آقا کو مخاطب کر کے کہ یا حسین تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یا حسین میرے مولا میرے آقا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، تا حشر میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ اب میں نہایت ادب سے ہمارے اعزازی مہمان سید علی شہرازی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں افتتاح کریں، جو کہ چیئرمین ہیں بین المذاہب ہماری پاکستان، سید علی شہرازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا، عزت بخش دی، ریسپیکٹ دی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہم آپ کے مشکور دوستو، کیونکہ آج حسینیت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں امن، سلامتی، انصاف حسینیت ہے، ظلم، جبر، یزیدیت اور فرعونیت ہے۔ اور ہم الحمدللہ بین المسالک، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، انٹرفیت ہارمونی کے حوالے سے، بین المذاہب کے حوالے سے الحمدللہ پورے سال ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں اور عوام کو محبت کا، یکجہتی کا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ایک دوسرے کے مذہب، ایک دوسرے کے مسلک، ایک دوسرے کے زبان، ایک دوسرے کے کلچر، ایک دوسرے کے علاقے کا ریسپیکٹ کرنے کا ان کو کہتے ہیں کہ آپ باہم محبت پیدا کرو تو انشاءاللہ العظیم پاکستان میں ہم کام ہو جائے۔ آپ نے عراق کے حالات دیکھیں، لیبیا کے دیکھیں، شام کے دیکھیں، وہاں بھی اس طرح کے فساد کروائے گئے جس کو ہم بولتے ہیں ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وار۔ یہ گولہ باری کی جنگ نہیں ہوتی، یہ مائس کی جنگ ہوتی ہے۔ شیعہ کو بتایا جائے گا سنی تمہارا دشمن ہے، سنی کو بتایا جائے گا شیعہ تمہارا دشمن ہے، کرسچن کو بتایا جائے گا مسلم تمہارا دشمن ہے، مسلم کو بتایا جائے گا یہودی تمہارا دشمن ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جو ایک ایسی جنگ برپا کر دیتی ہے، پھر اس جنگ کو روکنا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔
امن کا واحد طریقہ ہے میثاق مدینہ. اس کو ہم بار بار پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر کس حکمت عملی سے وہاں امن قائم کروایا اور تمام مذاہب کے لوگ آپس میں باہم محبت باہم اتفاق سے رہیں. یہ کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا تھا. اور ہم سب کو میں بار بار اپنی تقریر اور تحریر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بار بار اگین اینڈ اگین میثاق مدینہ پیکٹ آف مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا اس کو پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. مہربانی. پاکستان زندہ باد. اور انتہائی لائق احترام جناب فادر شہزاد کھوکھر آف میرپور خاص اسکالر مسیح کمیونٹی کے استدا کرنے تو وہ اچن پنج بصیرت افروز کتاب سان ساں نوازی. بر محمد وال محمد بلندر سلوات. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں شاہ حیدر کی ساری انتظامیہ کی ساری ٹیم کو اور اپنے معزز مہمانوں کو جنہوں نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا. یقیناً یہ بڑی منفرد محفل ہے اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن خاص طور پر آج جس بات پر بات کروں گا 3 نقطے ہوں گے. سب سے پہلے انسانیت اور انسانیت میں محسن انسانیت جس کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس کے بعد میں بات کروں گا مسیحی اور مسلم تعلقات کے بارے میں. یہ 2 باتیں ہیں اور کس طرح یہ چل رہے ہیں اور آگے بڑھتے رہیں گے اور آگے اس کا جو ہے اثر کس طرح ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کا مقام اگر دیکھیں اسلام میں تو آپ مجھ سے جو ہے بہت حد تک زیادہ جانتے ہیں. جب بچے کی پیدائش ہوئی ہے، جب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے تو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آ جاتے ہیں. یہ ہے مقام. اور نہ صرف وہ خود آ جاتے ہیں بلکہ اس کو اپنی گود میں اٹھا کر خود ان کو نام دیتے ہیں. حضرت امام حسین کا کیا نام تھا پہلے؟ شبیر نام تھا ان کا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کا نام حسین ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک روایت ہے کہ یہ جو ہے جس کو رافع بھی کہتے ہیں، یہ کربلا میں جس کو موجودہ آج جو ہے عراق کی زمین ہے وہاں پر شہید ہوگا. کیونکہ یہ نام خود ہی رکھ نہیں دیا گیا تھا، لیکن کیونکہ پتا تھا کہ آنے والے وقت میں ان کا مستقبل کیا ہوگا. اور آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں مسیح کمیونٹی کی طرف سے محسن انسانیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر تھوڑی سی بات کر سکوں، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، لیکن جتنا ان کے بارے میں بولا جائے بہت کچھ ہے. اور پاکستان جو ہے وہ امن کا جو ہے گہوارہ ہے. اور جس طرح پاکستان میں پہلے بھی نعرہ لگا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، کرسچن نے یہی نعرہ لگا تھا سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. آج بھی ہم پاکستانی ہیں، کل بھی پاکستانی ہی تھے اور کل بھی پاکستانی رہیں گے. خدا تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین. قبلہ سید عمران عباس قادری صاحب جن کے کرنس داسان جی سامو جو کو پہلی بصیرت افروز کتاب سان نوازے سید عباس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی آلہا. اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. عزیزان بزرگان، تمام علماء،
بزرگان اپنے اپنے مذاہب کے حوالے سے بھی جو علماء آئے ہوئے تھے انہوں نے بہت آسان انداز میں گفتگو کی ہے. میں آپ کی خدمتوں میں کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اسلام میں کوئی عیسائیت نہیں ہے, اسلام میں کوئی یہودیت نہیں ہے, کیونکہ یہ عرض کرتا جاؤں کہ اسلام مصطفیٰ کے دین کا نام نہیں, اسلام ابراہیم کے دین کا نام نہیں, اسلام آدم کے دین کا نام نہیں, اسلام اللہ کے بنائے ہوئے دستور کا نام ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دستور تدریجاً آیا ہے. جتنی آبادی تھی, جتنے لوگ تھے, جس انداز میں تھے, میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ یہودیوں کے ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جتنے بھی نبی آئے اسلام کے ہیں اور اسلام کے ماننے والوں کے ہیں. ان کا تعلق کسی گروہ کے ساتھ نہیں, یہ گروہ ہم نے بنائی. تبھی تو قرآن نے ہمیں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تفرقے میں کب انسان پڑتا ہے؟ جب ذات مانی جاتی ہے, بات نہیں مانی جاتی. اور اس کی بنیاد ابلیس نے رکھی ہے. اللہ کی ذات کو مانتا تھا, اس کو سجدے کر رہا تھا. جب اللہ نے کہا ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کر, تو اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا ہے. اس نے اللہ کی بات کو سجدہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ صرف ذات مانی گئی, بات نہیں مانی گئی. اگر یہ اسی انداز میں ذات بھی مانی جائے, بات بھی مانی جائے, تو کائنات کا ہر فرد ہندو نہیں ہے, عیسائی نہیں ہے, یہودی نہیں ہے. ہر انسان اگر اپنے اپنے رہبر کی ذات بھی مانے, بات بھی مانے, تو وہ انسان مسلمان بھی ہے, مومن بھی ہے, حسینی بھی ہے, غدیری بھی ہے. چونکہ مصطفیٰ کی بھی ذات مانی جائے گی اور ساتھ میں بات بھی مانی جائے گی. جب بات مانی جائے گی تو من کن تو مولا بھی مانا جائے گا, حسین و منی و انا من الحسین بھی مانا جائے گا. یا ایھا الناس, اے انسانوں, تم سے مخاطب ہے, کسی فرقے سے مخاطب نہیں. فرقے سے خطاب وہاں کر رہا ہے, اس بندے سے خطاب کر رہے فرقے سے, اس فرد سے بات کرتا ہے جو اس آیت پہ عمل کر کے آگے بڑھ گیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, کہ اے انسانوں اس رب کے بندے بن جاؤ جس نے تمہیں خلق کیا ہے. چلے اگر حدیث کو مان لیا جائے, تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ حدیث ہے, الجنت تحت اقدام امہات, کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, تو کیا مصطفیٰ نے ساتھ میں قید لگائی ہے کہ صرف مسلمانوں کی ماؤں کے نیچے؟ بتائیے گا ذرا, اس میں قید ہے کہ مسلمانوں کی ماؤں کے نیچے؟ کیا خیال ہے؟ اگر اسے حدیث تسلیم کر لیا جائے, اگر الجنت تحت اقدام امہات, جنت تمہارے ماؤں کے, پھر یہ بھی دیکھیے کہ ترجمہ کیا جاتا ہے پاؤں کے نیچے ہے. پاؤں کے نیچے نہیں, قدموں کے نیچے ہے. یہ پاؤں ہے, یہ قدم ہے. پاؤں, دو پاؤں کو کہا جائے گا رجلیں. جب آپ وہ وضو والی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, ارجلکم, اپنے پاؤں. یہاں پاؤں کی بات نہیں ہو رہی, اقدام, قدم کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر انسان کی مائیں
اپنے بچوں کے قدم اطاعت میں چلائیں تو ان کے لیے جنت ہے، نافرمانی میں چلائیں تو جہنم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ ذکر حسین ابن علی میں محسن انسانیت کے ذکر میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، انسانیت دیکھی جاتی ہے. یہاں کوئی مذہب کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات ہے، اور یہ انسانیت کا تقاضا ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا تقاضا ہے. آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا تقاضا ہے. خدا نہ خواستہ اگر میرے کسی ہندو بھائی ہمسائے کے گھر میں میت ہو جائے، میں نہیں جاؤں گا؟ جاؤں گا. اگر میرا دوست، میتوں میں مذہب دیکھ کے نہیں جایا جاتا، میتوں میں تعلق دیکھ کے جایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے حیدرآباد میں سینکڑوں جنازے ہوں جو شیعہ کے ہوتے ہوں گے، لیکن میں نہیں جاتا. کوٹلی میں کئی سینکڑوں شیعہ مرے ہوں گے، میں نہیں جاتا. عمر کوٹ میں میرے ایک دوست ہے، برادران اہل سنت میں سے بلکہ وہابیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا والد فوت ہوا، میں وہاں چلا گیا. مٹھی میں میرے ایک دوست ہے مدن لال، اس کے چاچے کا انتقال ہوا، میں وہاں چلا گیا. کیوں گیا؟ تعلق کی بنا پر. بندے کا محلے میں بھی تعلق نہ ہو تو بندہ نہیں جاتا، باہر تعلق ہو تو بندہ چلا جاتا ہے. کسی کی میتوں پہ جانا تعلق کی بنیاد ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد نہیں ہوتا. اب جو بھی حسین کے غم میں آئے گا اس کا حسین سے تعلق ہوگا تو آئے گا، تعلق نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا. اس لیے حسین ابن علی کے پروگرام میں آیا کر تاکہ تو ثابت کر سکے کہ تیرا انسانیت سے تعلق ہے، کیونکہ حسین محسن انسانیت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سلامت رہیے بابا، اور تمام جتنے بھی دوست ہیں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں، اور جتنے آبا بزرگان تشریف لائے ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. انجمن شیعان حیدر قرار کوٹلی کا بھی شکر گزار ہوں، تمام تنظیموں کا بھی شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا سلیمان علیہ کی گزارش ہے کہ وہ چلے امام حسین علیہ السلام یہ شخصیت ایک شعر پیش کرتا. آخر میں سید جوڑل شاہ بادشاہ سرپرست شیعہ نے حیدر قرار حسن عاشری کوٹلی ووٹ آف تھینکس ادا کرتا. حسین گر جہاں میں پیدا نہ ہوتا، حسین گر جہاں میں پیدا نہ ہوتا، نماز روزہ کبھی عیاں نہ ہوتا. حسین گر جہاں میں پیدا نہ ہوتا، نماز روزہ کبھی عیاں نہ ہوتا. سر تن سے جدا سجدہ نہ کرتے، سر تن سے جدا سجدہ نہ کرتے، عبادت راہ حق رواں نہ ہوتا. سر تن سے جدا سجدہ نہ کرتے، عبادت راہ حق رواں نہ ہوتا. گر خون اصغر زمین پہ گرتا، گر خون اصغر زمین پہ گرتا، بادل بارش کبھی آسمان نہ ہوتا. گر خون اصغر کبھی زمین پہ گرتا، بادل بارش آسمان کبھی آسمان نہ ہوتا. مرشد یزید گر جھکتا آدم کو، مرشد یزید گر جھکتا آدم کو، جہاں میں کبھی شیطان ہوتا. مرشد یزید گر جھکتا آدم کو، جہاں میں کبھی شیطان ہوتا. مولائی جھولے تازے گر یہ بدت ہیں، مولائی جھولے تازے گر یہ بدت ہیں، فطرت پھر سے کبھی جوان ہوتا. نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے، نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے. کوئی دسا